بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجود نو حقیقی تمام ماہیت افراد خود افراد و متفقۃ الحقیقت باشند بس ہرگاہ کے از فرد و یا افراد و فما ہوا سوال کنند نو در جواب مقبول شود. بس دھیان فرمائے حضرات علماء کرام، کلی کو اپنے ماتات افراد کی نظر سے دیکھیں تو کلی تین حال سے خالی نہیں، یا کلی اپنے ماتات افراد کی تمام حقیقت ہوگی، یا کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا جز ہوگی، یا کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. اگر کلی اپنے ماتات افراد کی تمام حقیقت ہو، حقیقت کا عین ہو، حقیقت ہو، تین لفظ ٹھیک ہیں، اس کلی کو نو حقیقی کہتے ہیں. مثال اس کے بعد مسئلہ بیان کیا تھا کہ نو حقیقی کے جو افراد ہوتے ہیں ان کا آپس میں امتیاز عوارض مشخصہ سے ہوتا ہے. کل سمجھی کہ نہیں؟ آج کے سبق کا مسئلہ ابھی پہلی قسم کے مسئلے چل رہے ہیں. کس کے؟ نو. دھیان کرو بھائی، آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نو حقیقی اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوتی ہے. کہ کوئی مسئلہ سمجھ آئے پچھوں؟ کیا کہ نو حقیقی اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوتی ہے. تو جب نو حقیقی اپنے ماتات افراد کی تمام حقیقت ہے تو خام خواہ اس کے افراد متفقۃ الحقیقت بن گئے. سارے افراد اس حقیقت میں متفق ہیں کہ کوئی نہیں. جب نو حقیقی اپنے افراد کی تمام حقیقت ہے تو وہ سارے افراد اس حقیقت میں کیا ہو گئے؟ اب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نو حقیقی کے افراد متفقۃ الحقیقت ہوتے ہیں. گل اصل ہے جملہ پکاؤنا سی. ہاں جی، کیا کیا جی؟ جب نو حقیقی اپنے ماتحت افراد کی تمام حقیقت ہوتی ہے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نو حقیقی کے تمام افراد متفقۃ الحقیقت ہوتے ہیں. جب نو کیا ہے اپنے ماتات افراد کی تمام حقیقت یہ ہے تو پھر سارے افراد اس میں شریک ہو گئے کہ کوئی نہ، تو لہذا اس کے افراد کیا ہو گئے کہ وہ اپنی اس حقیقت میں سارے کیا ہو گئے؟ متفق ہو گئے. تو مسئلہ ہے کہ نو حقیقی چونکہ اپنے ماتات افراد کی تمام حقیقت ہوتی ہے، اس لیے نو حقیقی کے افراد متفقۃ الحقیقت ہوتے ہیں. کیا کہ نو حقیقی کے افراد، نو حقیقی چونکہ اپنے ماتات افراد کی تمام حقیقت ہوتی ہے، لہذا اس لیے نو حقیقی کے افراد متفقۃ ہوتے ہیں. جب نو حقیقی اپنے افراد کی تمام ماہیت ہے، یہ کیوں کا جواب ہے، تو افراد اس کے متفقۃ الحقیقت ہو گئے. جب نو حقیقی اپنے افراد کی تمام ماہیت ہے، کل دسیا حقیقت ماہیت کو شاید ہے، تو اس کے افراد متفقۃ الحقیقت ہو گئے. شاباش جب نو حقیقی اپنے افراد کی تمام ماہیت ہے تو افراد اس کے متفقۃ الحقیقت ہو گئے. گل مک گئی. مسئلہ نمبر 2، مسئلہ یہ ہے، ایک اصطلاح سمجھے، یہ اصل میں اگلی کتاب میں تفصیل ہے کہ یہاں یہ تفصیل نہیں ہے کیونکہ نئے نئے مسئلے چھوٹے چھوٹے شروع ہو رہے ہیں. ایک لفظ ہے ما ہوا. کیا لفظ ہے؟ ایک لفظ ہے ایو شیئن. کیا لفظ ہے؟ ما ہوا کیا ہے وہ، کون؟ یہ معنی ہے کس کا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو ما استفہامیہ ہو گیا نا. تو استفہام کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ متکلم مخاطب سے کوئی شے
ما ہوا کے ساتھ سوال ہوتا ہے شے کی تمام حقیقت سے. ما ہوا کے ساتھ ما ہوا کے ساتھ سوال ہوتا ہے شے کی حقیقت سے. گل سمجھی کہ نہیں؟ تو جب نو اپنے ایک قانون سمجھے، ما ہوا کے ساتھ سوال ہوتا ہے شے کی ایسا بس. تو جب نو اپنے افراد کی کیا ہے، تو اب نو کا ایک فرد لے کر سوال کرے ما ہوا، تو پھر جواب کیا ہوگا؟ تمام حقیقت جواب ہوگا نا. تو تمام حقیقت کون ہے؟ اور نو ہے نا. مثال تو بعد دینی نا. پھر سنو، ما ہوا کے ساتھ سوال ہوتا ہے شے کی تمام حقیقت سے. تو نو حقیقی اپنے ماتات افراد کی کیا ہوتی ہے؟ تو نو حقیقی کا ایک فرد لے کر سوال کرے ما ہوا، یہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اس کی تمام حقیقت بتاؤ. تو پھر جواب میں آپ کیا بتائیں گے؟ دو فردوں کو لے لیں کہ ما ہما، تین کو لے لیں ما ہم، جتنے فرد ہوں گے اس قسم کی ضمیر ہوگی. تو پھر بھی جواب میں کون آئے گی؟ کیونکہ تمام حقیقت سب کی وہی ہے جی. اب اس قانون کو سمجھیں. چونکہ علماء کرام نو اپنے ماتات افراد کی تمام حقیقت ہوتی ہے اور لہذا اس کے سارے افراد متفقۃ الحقیقت ہو گئے. اب یہ قانون سمجھ آ گیا پس سے کہ نو کے افراد میں سے ایک فرد کو لے کر ما ہوا کے ساتھ سوال کرے یا کئی افراد کو لے کر سوال کرے تو جواب میں نو آئے گی. جواب میں نواں مسئلہ منطق دا چھڑ پیا جی. کیا کہ چونکہ نو حقیقی اپنے ماتات افراد کی تمام حقیقت ہوتی ہے تو یہاں سے اور سارے افراد اس کے کیا ہوتے ہیں؟ نو کے سارے افراد متفقۃ الحقیقت ہوتے ہیں. اس لیے اگر نو کے ایک فرد کو ما ہوا کے ساتھ سوال کریں یا کئی افراد کو لے کر ما ہوا کے ساتھ سوال کریں تو اس کا جواب نو ہی ہوگا. جواب میں نو واقعہ ہوگی. جواب میں نو حقیقی، کیونکہ نو کے افراد حقیقت میں متفق ہیں اور ما ہوا کے ساتھ سوال ہے پوری حقیقت سے، لہذا جواب میں کون آئے گی؟ نو آئے گی. اب مثلا آپ یوں سوال کریں، وہ درمیان میں بات رہے گی، وہ آگے پھر پڑھتے ہیں پھر ترجمہ کریں گے. آپ اگر یوں سوال کریں ما زیدن، کیا مطلب ہے اس کا؟ منطق میں پڑھتے ہو. زید کی حقیقت کیا ہے؟ دسیا کہ ماں کے ساتھ کیا سوال ہوتا ہے؟ ماں اصل میں زیدن ما ہوا، زیدن زید کیا ہے حقیقت اس کی، تو کیا جواب ہوگا؟ وہ کیڑی شاید ہے، وہ کیڑی شاید ہے زید کی نو کون ہے؟ بول نا پھر. زیدن ما ہوا کیا جواب ہوگا؟ انسان بولنا ہے. جواب کیا جواب ہوگا؟ انسان. اچھا جی، زیدن و امر ما ہما، زید اور امر ان دونوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ انسان. زید و امر و بکر و خالد، کیا جواب ہوگا؟ انسان. گل سمجھی کہ نہیں؟ ہوں من کر پس جس وقت کے از فرد بے نو کے ایک فرد سے یا افراد سے یا اس کے افراد سے ما ہوا کے ساتھ سوال کریں تو وہ نو جواب میں بولی جائے گی. پہلے یہ پکانا ہے کہ ما ہوا کے ساتھ سوال ہوتا ہے شے کی، یعنی جن کے بارے سوال کرنا ہے نا ان آخد ہے مسئول ان ہو. کیا آخد ہے؟ جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، یا مسئول جس سے سوال کیا گیا. جی بس جس وقت کے نو کے ایک فرد سے یا اس کے افراد سے
माँ हुआ के साथ सवाल करें वो کہ نہیں آخنا بے ماں ہوا کے ساتھ، باب مانا ساتھ ہے، ماں ہوا کے ساتھ، माँ हुआ के साथ सवाल करें तो वो नौ تو जवाब में وہ نو جواب میں بولی جائے گی۔ اب خلاصہ کیا نکلا، نو کی تعریف کیا بنی، باقاعدہ پڑھو پس بس نو کلی باشد کے مقبول شواد بر امور متفقۃ الحقیقہ حقیقت در جواب ما ہوا۔ بس کہتے ہیں اب نو کی پوری تعریف یہ بنی، نو حقیقی کی سنو، نو حقیقی وہ کلی ہوتی ہے جو امور جمع امر بمانا فرد، امور یعنی افراد، امور بمانا نو حقیقی وہ کلی ہوتی ہے جو افراد متفقۃ الحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ یہ تعریف بنی کس کی، نو حقیقی وہ کلی ہوتی ہے جو افراد متفقۃ الحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں مقول ہوتی ہے، مقول میں نا ہاں جی، نو وہ کلی ہوتی ہے جو کہ افراد متفقۃ الحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں جاتی ہے۔ کہ ما ہوا کے ساتھ سوال کریں تو جواب میں واقع ہوتی ہے۔ نو وہ کلی ہوتی ہے جو افراد متفقۃ الحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ سنا تو تم ہے، نو وہ کلی ہوتی ہے جو کہ امور متفقۃ حقیقت پر ما ہوا کے جواب میں مقبول ہوتی ہے، یعنی کہ بولی جاتی ہے۔ احمد اگو لفظ مقول بولنا کرنا من تین سمجھا دیتا ہے جی، اے گل سمجھ آ گئی کہ کون ہے، ہن اے تعریف بن گئی کس دی، ایویں ہر کلی دی وضاحت کر کے ایویں مسئلے سمجھا کے آخر تے تعریف کڈنی، اس سننا پہ ان سارے دی بھی ہن اے تعریف نکل آئی، پہلے تو وجہ اثر نہ شروع چلتی پئی تے پھر مسئلے سمجھانے تو بعد اے گل دسی۔ پس نو وہ کلی ہوتی ہے جو کہ بولی جاتی ہے امور متفقۃ الحقیقت پر۔ ولی بلال امور سے کیا مراد ہے، کہندے افراد کلی دے، ما ہوا کے جواب میں جی، بس نو وہ کلی ہوتی ہے جو کہ بولی جاتی ہے امور متفقۃ الحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں، مثلا ہرگاہ کے دوین ما زید و عمر و بکر، جواب انسان باشد۔ وہ جی مثال سمجھائیے، اکیلے سے سوال کرے ما زید، کیا جواب ہے، ما زید آکھو یا زید ما ہوا آکھو، گل کوئی ہے، سمجھائیے، ما زید و عمر آکھو یا زید و عمر ما ہما آکھو، اصل اگلی کتاب ہے ان کی وضاحت نال، زید ما ہوا، زید و عمر ما ہما، زید و عمر و بکر ما ہم، ان تفصیل سوال ہوتا ہے جی، تو جواب کیا ہوگا، چلو مثلاً اس وقت کے کہیں کیا ہے زید اور عمر اور بکر، کیا دا مطلب انہوں دی حقیقت کی ہے، انہوں دی تو جواب انسان ہوگا، ہاں جی، مثلا جس وقت کے کہیں کیا ہے زید اور عمر اور بکر تو جواب انسان ہوگا۔ مثلا جس وقت کے کہیں کون ہے زید اور عمر اور بکر تو جواب انسان ہوگا۔ مسئلہ آج آپ نے کیا سبق پڑھا ہے کہ نو حقیقی چونکہ اپنے افراد کی تمام ماہیت ہوتی ہے، لہذا نو حقیقی کے افراد سارے متفقۃ الحقیقت ہیں، لہذا چونکہ متفقۃ الحقیقت ہیں تو جب بھی نو کے ایک فرد سے یا کئی افراد کو ملا کر ما ہوا کے ساتھ سوال کریں گے تو جواب میں نو واقع ہوگی، کیونکہ سوال جو تمام ما ہوا کے ساتھ سوال ہوتا ہے شے کی۔ اب تعریف کیا بنی، نو وہ کلی ہوتی ہے جو متفقۃ الحقیقت افراد پر امور پر بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں۔ آگے اس کی مثال دی ہے،
یہ ایک آ گئی ہے یہ کون نو اور پچھو ویکو نا جی شروع سی اور یا خارج اگوں کے لکھا سی نہ افراد خود اگوں کے آ کے تمام لکھا سی آ کے اگوں آنا با آ کے جزوے حقیقت بات روکی ہے گل سمجھیا یہ وجہ اثر دی دوسری شک چلنی ہے سنی گل ایسا بس ہے پھر منع کر چکواری اور جب نو حقیقی اپنے افراد کی تمام ماہیت ہے تو افراد اس کے متفقۃ الحقیقت ہوں گے ہوں اس اتنے اے نتیجہ ہے بس جس وقت کے اس کے ایک فرد سے یا اس کے افراد سے ما ہوا کے ساتھ سوال کریں تو وہ نو جواب میں بولی جائے گی تو پھر تعریف کے نکلی بس نو وہ کلی ہوتی ہے جو کہ بولی جاتی ہے متفقۃ الحقیقت امور پر ما ہوا کے جواب میں اور مثال دے دیں مثلا جس وقت کے کہیں ما زید و عمر و بکر تو جواب انسان ہوگا دس ہے انج بھی سوال ہے ما زید انج بھی سوال ہے زید ما ہوا ما زید و عمر زید و عمر ما ہما ما زید و عمر و بکر زید و بکر و عمر ما ہم چلو شاباش